میں اس منبر پہ بیٹھ کر کچھ دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر جنگ ہوئی تو انشاءاللہ انڈیا کے اندر سے ایک اور پاکستان نمودار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاک فوج کو یقین دلاؤ کہ ہم دکانوں پہ نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم کی طرف سے ہم پہلے بھی اس بھرپور حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، اور چشم فلک دیکھے گا کہ اگر جہاد کی آذان گونجتی ہے تو انشاءاللہ افواج پاکستان ہمیں پیچھے نہیں، اپنے ساتھ قدم با قدم پائیں گی۔ اب موجودہ صورتحال میں جب ادھر سے مودی نے اپنی فوج کو اختیار دے دیا کہ جہاں چاہو پاکستان پہ جس جگہ چاہو معاذ اللہ حملہ کر لو، ہماری حکومت نے بھی ہماری فوج کو اختیار دے دیا، ہمارے جرنیل کو اختیار دے دیا۔ اب اس صورتحال کے اندر پوری قوم بیدار رہنی چاہیے اور پوری قوم تیار رہنی چاہیے، اس واسطے کہ بتوں کے پجاریوں کے مقابلے میں توحید کے علم بردار نکلنے والے ہیں، اس واسطے کہ اس آخری عہد میں پھر ایک بار دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کا اللہ سے پیار کتنا ہے، اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سرکار کے نظریے کو غالب کرنے کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ مودی کا جو جنگی جنون ہے وہ اس خطے کے 2 ارب باشندوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے پاک و ہند کے اندر، اور اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ان کی شرارت ہے۔ وہ ایٹمی قوت پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ حملے کا ڈرامہ یا جو اگر حقیقت ہے تو پھر اپنا ظلم دیکھیں کہ کشمیر میں کتنا کر رہے ہیں، تو یہ اس کا فطری رد عمل ہے۔ اگر انہیں اپنے فوجیوں کا درد ہے تو روزانہ جو جنازے اٹھانے والی مائیں ہیں کیا انہیں کوئی درد نہیں ہے؟ ایک ایک کشمیری پر 7 فوجی انہوں نے انڈیا میں مسلط کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لحاظ سے یہ پوری دنیا میں سازشیں پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان کو کشمیریوں کی جو ہم صرف اخلاقی مدد کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، اس سے بھی پیچھے ہٹانے کے لیے، ان نہتے مسلمان بھائیوں سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں، جبکہ شرعی طور پر شریعت میں جن وجوہات کی بنیاد پہ جہاد فرض ہوتا ہے، کشمیر کی حالت دیکھ لینے کے بعد وہ ساری شرطیں فرض ہونے کی پائی جا چکی ہیں کہ ہم پاکستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کشمیریوں کی حمایت کے لیے، وہاں جس قدر ان پر مظالم ہو رہے ہیں اور دین متین کے ماننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس جہاد کے لحاظ سے ہمارا موقف پہلے بھی رہا، آج بھی ہے کہ اگر لوگ اپنے اپنے جتھے بنا کر جہاد کرنے جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ پھر کسی فساد میں سامنے آئے گا، جس طرح کہ پہلے بھی ایسا ہوا۔ تو جہاد ہماری سٹیٹ کرے، جہاد ہماری فوج کرے، اور ہمارا کام ہے کہ وہ ہمیں جہاں استعمال کرنا چاہیں، جس بارڈر پر، جس خدمت پر، جس ڈیوٹی پر، قوم پیچھے نہ رہے بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے۔